نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام صدق اللہ العظیم۔ ہمارا آج کا مذاکرہ ہے قربانی کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں، اور قربانی کے موضوع پر ہمارا یہ پہلا مذاکرہ ہے، اور آج کے مذاکرے میں انشاءاللہ قربانی کی فضیلت و اہمیت کے بارے میں ہم جانیں گے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ میں قربانی کے متعلق کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 183 ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل کتاب کو دعوت دی تو ان لوگوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے ساتھ یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم کسی رسول کی تصدیق اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک وہ ہمارے پاس کوئی قربانی نہ لے کے آئے جس کو آگ کھا لے، جو پہلی امتوں کا طریقہ تھا۔ سورہ حج کی آیت نمبر 37 میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس نہ تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت جاتا ہے نہ اس کا خون جاتا ہے، اللہ کے پاس تمہارے دلوں کا تقویٰ جاتا ہے۔ اور اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے 4 چیزوں کا ذکر کیا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد، کہ امن عالم کے جو 4 اسباب ہیں وہ یہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلے اللہ نے کعبے کو، جو بڑی حرمت والا گھر ہے، اس کو قیام امن کا ذریعہ بنایا، والشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے، والحد، نذرانے کے جانور، والقلائد، اور وہ جانور جن کے گلوں کے اندر پٹے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان 4 چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے امن عالم کا ذریعہ قرار دیا، اور بعض علماء کرام نے لکھا کہ یہ ایسے شعائر اسلام ہیں جب تک ان کی حرمت باقی رہے گی یہ دنیا کا نظام بھی باقی رہے گا۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری احادیث جو اس موضوع پر مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا ما عمل آدمی من عمل یوم النحر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور ترمذی کے اندر 1493 نمبر حدیث ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن انسان کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو قربانی سے زیادہ محبوب نہیں، اور قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا، پس تم لوگ خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی علیہ السلام سے دریافت کیا یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس میں ہمارے لیے کیا اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے،
پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا اون والے جانور کے اندر بھی یہ فضیلت ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں، اون کے بھی ہر بال پر ایک نیکی ہے۔ عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مستدرک حاکم کے اندر 7524 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا یا فاطمہ قومی الی اضحیتک، اے فاطمہ اٹھو اور اپنے جانور کی قربانی میں حاضر ہو جاؤ، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے طبرانی کبیر کے اندر کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ کوئی مال محبوب نہیں، اس مال سے زیادہ کوئی مال محبوب نہیں جو اس قربانی کے جانور میں خرچ کیا جائے جو عید کے دن قربان کیا جائے۔ اور اسی طرح طبرانی کبیر ہی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ قربانی کا جانور اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جاتا ہے، کانت لہو حجابا من النار، وہ جہنم سے آڑ بن جاتا ہے۔ اور مصنف عبد الرزاق کی روایت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ضحوا وطیبوا بها انفسکم، خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو، اس لیے کہ کوئی مسلمان بھی اپنی قربانی کا جانور قبلہ رخ کر کے جب قبلہ رخ کر کے اسے ذبح کرتا ہے تو اس کا خون، گوبر اور اون سب کچھ نیکیاں بن کر میزان عمل میں قیامت کے دن حاضر ہوں گی۔ تو یہ یعنی قربانی کے فضائل کا خلاصہ یہ ہے کہ قربانی کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور قربانی اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین عمل ہے۔ قربانی کے جانور کا خون زمین سے گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی رضا اور مقبولیت کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، جانور کے ہر بال کے بدلے میں نیکی ملتی ہے، اون ہے اگر اس کے اوپر اس پہ نیکی ملتی ہے، جانور کے خون کے ہر قطرے کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے، اور خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ قربانی کا جانور اللہ کے نزدیک مال کا سب سے محبوب ترین مصرف ہے۔ خوش دلی سے ثواب کی نیت سے قربانی کرنے والے کے لیے جانور جہنم سے رکاوٹ ہوگا۔ اسی طرح قربانی نہ کرنے پر نبی علیہ السلام نے وعیدیں بھی فرمائیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من وجد ساعة فلم یضح فلا یقربن مصلانا، جو شخص تم میں سے قربانی کی وسعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہمارے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ کتنی سخت وعید نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں۔ اب یہ جو قربانی ہے فضائل تو ہم نے سن لیے، لیکن قربانی سے ہمیں کیا سبق حاصل کرنا چاہیے؟ قربانی اللہ سبحانہ وتعالی نے قربانی کا حکم کیوں دیا؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کے اس عظیم الشان عمل کی یادگار ہے کہ جب انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، اپنے لختے جگر کو اللہ سبحانہ وتعالی کے راستے میں قربان کرنے کا ارادہ کیا۔ تو یہ جذبہ ہر مسلمان کے دل میں پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے قربانی کا حکم دیا۔ اور قربانی کی اصل روح، اس کی حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دیں۔ اصل میں قربان کے معنی جیسے ہم کہتے ہیں قربانی دینا، تو یہ قربانی کی 3 صورتیں ہیں جو تینوں کی تینوں مطلوب ہیں۔ ان میں سے پہلی جو صورت ہے قربانی کی وہ ہے جان کی قربانی، جیسے نماز، روزے میں، باقی جسمانی عبادات، خاص طور پہ جہاد میں
جس کو سب سے زیادہ فوقیت حاصل ہے، بندہ اپنی جان کی قربانی دیتا ہے۔ پھر قربانی دوسرے نمبر پہ، یعنی ہر وہ چیز جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جاتا ہے، جو اللہ کی قرب کا ذریعہ ہے، اسے قربانی کہا جاتا ہے۔ تو جان کی قربانی کے بعد دوسری چیز مال کی قربانی، زکوٰۃ کی ادائیگی، صدقہ و خیرات، دیگر مالی عبادات، یہ سب مال کی قربانی۔ اور تیسرے نمبر پہ خواہشات کی قربانی۔ خواہشات کی قربانی کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان شروع سے لے کے آخر تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، گناہ سے اپنے آپ کو بچائے، اللہ کی نافرمانی سے بچائے، یہ ہے خواہشات کی قربانی۔ تو قربانی سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دے۔ تیسرے نمبر پہ ابراہیم علیہ السلام نے نہ صرف ایک جانور کی قربانی کی، بلکہ پوری زندگی کا ایک لمحہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزارا۔ بہت ساری عبادات ایسی ہیں جو ہماری عقل کے اندر آتی ہیں کہ بھئی اس سے میرے معاشرے کو فائدہ ہے، لوگوں کو فائدہ ہے، انسانیت کو فائدہ ہے، میرا اپنا فائدہ ہے، لیکن قربانی ایک ایسی عبادت ہے، یا حج کے اندر بعض مناسک ایسے ہیں جو عقل کے اندر آنے والے نہیں ہیں۔ لیکن مسلمان نام ہی اسی کا ہے کہ جہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، پھر چاہے اس کے عقل کے اندر وہ چیز آئے یا نہ آئے، لیکن وہ اس کے ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو قربانی بھی ایک ایسا عمل ہے کہ ذہن تو یہ کہتا ہے یہ پیسے کسی غریب کو دوں، فقیر کو دوں، یتیموں کو دوں، بیواؤں پہ لگا دوں، لیکن اللہ کا حکم ہے کہ اگر تم صاحب نصاب ہو تو تم جانور کے خون کو گراؤ گے، تو لہٰذا اب ایک مسلمان وہ جانور کے خون کو گراتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگرچہ اپنا فضل فرما کے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک دمبے کو بنا دیا، اس بنا پر بیٹے کی قربانی کا حکم نہیں ہے، مگر جہاد فی سبیل اللہ میں اپنی جان اولاد کو قربان کرنے کا حکم وہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو قربانی کے فضائل اور اسی طرح قربانی کا جو فلسفہ ہے یا قربانی سے ملنے والے جو سبق ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قربانی کی حقیقت کو سمجھنے کی، قربانی کا جو فلسفہ ہے اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔